صدق الله مولانا العظيم. يا خير من دفنت بالقاء عاصم فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. سبحان الله. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. نہایت واجب الاحترام معزز محتشم مکرم علماء کرام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں کے لیے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم ان کی بخشش کی دعا کرنا اور تمہاری دعا پر میں رب آمین کہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب القول البدیع کی روایت کا خلاصہ عرض کیا ہے. رحمت کس نے کرنی ہے؟ اللہ. بولیے اللہ. سارے بولیے اللہ. اللہ. بخشش کس نے کرنی ہے؟ اللہ. اللہ نے. لیکن اس کی عطاؤں کا عجب رنگ دیکھیے نا. وہ کہتا ہے جو میرے یار کا ذکر کرے نا، فرشتوں تم دعا کرو آمین میں کہتا ہوں. سبحان اللہ. آمین میں کہتا ہوں. میں نے وہ جملہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ جو قبر میں اگر زبان پہ آ گیا تو بیڑا پار ہو گیا. جب ملائکہ پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو جس کی زبان پہ آ گیا نا ہوا محمد رسول اللہ، اس کا بیڑا پار ہو. چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر، میری زبان پر، ہماری زبان پر یہ جملہ آ جائے؟ چاہتے ہیں؟ تو پھر 10 سے 15 منٹ خاموش رہ کر میری چند گزارشات کو سنیں، سمجھیں اور انہیں اپنے قلب و باطن میں اتارنے کی کوشش کریں. قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں نعت پڑھی. وہ گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے نا،
گھر کا پیر جو ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے، وگرنہ آپ یقین جانیے کہ جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں اور جس انداز میں وہ نعت پڑھ رہے تھے، اگر کوئی صاحبان دل بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے قاری صاحب ساری رات آپ پڑھتے رہے۔ دوستان عزیز، مجھے نہیں معلوم آپ کا ذوق کیا ہے، لیکن میں تو اولاً پروگرام میں جانے سے گریزہ رہتا ہوں، اور احباب کے اصرار پہ اگر حاضر ہوں تو میرا ذوق ایک ہی ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ساتھ، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک کیفیت ایسی نصیب ہو جائے جو کریم آقا کی بارگاہ ہمیں قبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ میں نے جو جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ قاری صاحب کی نعت سے ہی میں نے دو لفظ مستعار لے کے اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیا ہے۔ انہوں نے دو لفظ پڑھے تھے، ان کے صدقے۔ کیا لفظ تھے؟ ان کے صدقے، ان کے صدقے۔ یہ جو بچے بول رہے ہیں وہ بڑے ذرا اپنے کنٹرول میں کریں، الگ الگ کر کے بٹھا دیں گے تو پھر باتیں نہیں کریں گے۔ بیٹا بولنا نہیں ہے، آپ نے خاموشی سے بات کو سننا ہے۔ دو لفظ ہیں، ان کے، بولیے، ان کے صدقے۔ یہ جو لفظ ہے نا، ان کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ ہماری جھولیوں میں پڑا ہے یہ سب حضور کے صدقے میں، یہ رحمت کونین کے صدقے میں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ کچھ صاحبان علم بھی مجھے نظر آئے ہیں تو میں پوری حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث کے تین حصے ہیں۔ کتنے؟ تین حصے۔ پہلا حصہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا، میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کس کو؟ جس کے اللہ بھلائی کا ارادہ۔ اچھا، حدیث کا آخری حصہ ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ دین کی سمجھ مل جاتی ہے نا، اگر وہ اس سمجھ پہ قائم رہے تو قیامت تک اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ، قیامت تک اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب ذرا آپ کے ذہن میں تجسس آیا ہوگا کہ بیچ کا حصہ کیا ہے؟ جس کو آقا نے دین کی سمجھ بھی کہا اور جس پر قائم رہنے سے قیامت تک فرمایا امت کے لیے خیر ہی خیر ہے، وہ درمیان والا حصہ آقا نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کبھی نہ بھولنا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، سبحان اللہ، ہر شے دینے والا خدا ہے، بانٹنے والا میں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین کی سمجھ، یہ ہے دین کی سمجھ، یہ ہے وہ عقیدہ جس پر قائم رہنے سے خیر کبھی جھولی سے نکلتی نہیں۔ پچھلے 50-60 سال میں امت نے صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ کی رٹ لگا کے اس سمجھ سے خود کو دور کیا، سو ذلت، بربادی، ہلاکت، تباہی، پستی، زوال ہمارا مقدر بن گیا، ہمارا مقدر بن گیا۔ وہ دین کی سمجھ، صحیح بخاری کی اس حدیث کا ترجمہ اس سے زیادہ کامل، اکمل، مکمل نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ
صدقہ. واہ واہ ان کا صدقہ سبحان اللہ سبحان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اگلے دن ولیمے کا دن تھا تو میری والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم، کون؟ سیدہ ام سلیم، انہوں نے گھر میں نا ایک چھوٹی سی تھوڑی سی سویٹ ڈش تیار کی اور سویٹ ڈش تیار کر کے کہا انس بیٹا ادھر آؤ، پلیٹ میں ڈال کے فرمایا جاؤ کریم آقا علیہ السلام کی رات شادی ہوئی ہے، نئی دلہن گھر میں آئی ہے تو ہماری طرف سے یہ تحفہ لے کے جاؤ اور جب حضور کی خدمت میں پیش کرو نا تو عرض کرنا آقا کی بارگاہ بڑی ہے، ہمارا تحفہ چھوٹا ہے. ہمارا تحفہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے. حضرت انس پلیٹ پکڑی لے کے حضور کی خدمت میں آ گئے. آ کر عرض کرتے ہیں آقا جی امی جی نے آپ کے لیے اور نئی ام المومنین کے لیے تحفہ بھیجا ہے، سویٹ ڈش ہے کھانے کی، اور ساتھ میں عرض کی ہے آقا آپ کی بارگاہ بڑی ہے اور ہمارا تحفہ کیا ہے؟ چھوٹا. آقا نے فرمایا اچھا انس بیٹا رکھو اس کو. فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نام لیتے گئے اس کو بھی لے آؤ، اس کو میں لاتا گیا. صفہ بھر گیا، اجرا بھر گیا، ریاض الجنہ بھر گئی، جگہ بھرتی جا رہی ہے اور اللہ کے بلانے کی گنتی ختم نہیں. اس کو بھی لے آؤ، اس کو. کہتے پھر حضور نے مجھے بلایا، کہتے نہیں انس ایسے کرو جاؤ مدینہ کی نکل جاؤ، نظر آتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، جو نظر آتا ہے بلا کے لے. کاش آج وکیل گنبد خضرا جب اس محفل کی رپورٹ ان کے دربار میں جائے گا تو وہ سگنیچر کرتے ہوئے کہیں اس محفل میں جو آیا تھا اس پہ بخشش اور مغفرت کی چادر. کیا کہنے. تو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، وہ بھی اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، اور کسی امتی کو سطر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. سبحان اللہ، کیا کہنے. کی بارگاہ میں کسی شے کی کمی کوئی نہیں. حضرت انس کہتے ہیں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، اللہ خیر کرے آقا بلاتے جان. کہتے وہی ہوا جس کا ڈر تھا. رحمت کونین جب سارے آ گئے نا اور میں نے کہا حضور اب تو مدینہ کی گلیوں میں کوئی نہیں بچا، سارے آ گئے. ریاض الجنہ بھی بھر گئی، مسجد بھی بھر گئی، چبوترا بھی بھر گیا، آقا کا کاشانہ اقدس بھی بھر گیا. کہا حضور اب تو جگہ ہی کوئی نہیں بچی، سارے آ گئے. فرمایا بھائی وہ ہماری شادی کی خوشی میں انس کوئی سویٹ ڈش بنا کے لایا تھا، ساروں کو کھلائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساروں کو کھلائے. کیا کہنے. کہتے آقا نے کہا انس وہ لاؤ سویٹ ڈش. کہتے وہ میں لایا، لا کے رکھی. آقا نے فرمایا بھائی یوں کرو 10 آتے جاؤ اور کھا کے جاتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 اگلے 10 اگلے 10 اگلے 10 اگلے 10 بلائے گئے. سارے مدینہ کے لوگوں نے وہ پلیٹ سے کھا لیا مگر پلیٹ میں کسی شے کی کمی نہیں. کہتے ہیں سارے کھا چکے نا، سارے کھا چکے. تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس ساروں کو کھلا دیا، ہمیں نہیں کھلاؤ گے؟ ہمیں نہیں کھلاؤ گے؟ جاؤ نا ذرا پلیٹ اٹھا کے لاؤ. ان کے صدقے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے صدقے. سارے بولیے ان کے صدقے. نہیں سارے نہیں بول رہے. ان کے صدقے، ان کے صدقے. فرمایا لے کے آؤ نا. حضرت انس کے لفظ سنیے صحیح مسلم کے. کہتے واللہ ما ادری ہین وزاد اکثر ہین رفعت اکثر. کہتے خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ جب میں نے پلیٹ رکھی تھی تب زیادہ تھا یا اٹھائی. حضرت
عظیم البرکت نے ایسے ہی نہیں کہا تھا نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جسے ان کے صدقے کے عقیدے کا پتہ ہے نا اور جو اس پہ زندگی گزار کے جاتا ہے اور جو اس عقیدے کے ساتھ اپنے صبح و شام روشن کر کے جاتا ہے ذرا پھر دیکھ لیں زمین تنگ بڑھ جاتی ہے تو سلام کرنے والوں میں کمی نہیں ہے یا رسول اللہ صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث غزوہ حنین ہے بے پناہ مال غنیمت غریب آقا بانٹ رہے ہیں منافقوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہا مدینہ والو تمہیں کیا ملا قربانیاں تم نے دی پناہیں تم نے دی مدد تم نے کی شہادتیں تمہارے لوگوں نے حاصل کی اور آج مال آیا ہے تو سارا مکہ والوں کو دے رہے ہیں مدینہ والو تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا چند لوگوں کے ذہن میں یہ بات کھٹکی تو حضور کی بارگاہ تک بات پہنچی آقا نے فرمایا بلاؤ نا ذرا مدینہ والوں کو بٹھایا صاحب اور بٹھا کے کہا مدینہ والوں کیا کہہ رہے ہو کہ مکہ والوں کو سب کچھ دیا تمہیں کچھ نہیں ملا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سوال پوچھے الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی تو تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے تم گمراہ تھے رب نے تمہیں ہدایت دی ہے میرے صدقے تمہیں ہدایت دی ہے میرے صدقے تم متفرقین فجمعکم اللہ بی تم الگ الگ تھے تمہیں جمع کیا ہے رب نے میرے صدقے تم تم محتاج تھے رب نے تمہیں بے نیاز اور غنی کیا ہے میرے صدقے اور پھر ایک جملہ کہا اما ترضون ان بشار البعیر وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سودا پسند نہیں لوگ بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جہاں سے کھولیں حدیث کو جہاں سے کھولیں پیغام ایک ہی ہے کہ اس کائنات کی ہر نعمت کے پیچھے ان کا صدقہ بے شک کائنات کی ہر نعمت کے پیچھے ان کا صدقہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور وہ اگر تصور ذہن میں لائے نا کیوں تاج نارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدا یعنی در کی ہے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے علی نیاز صاحب ایسے نہیں ہوتا واجہ عالیہ کے سامنے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے باغ در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دیر تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی سبحان اللہ سبحان اللہ اس کائنات کی ہر نعمت ان کے صدقے بے شک اب ذرا دوسرے معنی میں لیں ماں اپنے بیٹے پہ جب بہت زیادہ اسے پیار آئے نا تو وہ کیا کہتی ہے پتر میں تیرے صدقے کیا کہتی ہے پتر میں تیرے صدقے یار کو یار پہ پیار آئے تو کہتا ہے یارا دل جانیاں میں تیرے تے صدقے باری قربان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی ہوا ہو گئے بکتے بکتے مکہ معظمہ میں آ گئے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ گئے
آپ نے حضور کو گفٹ کر دیا شادی کے موقع پہ. بہت اچھے خاندان کے تھے. میں آپ کو ان کے صدقے کا دوسرا معنی بتانے لگا. ماں باپ بہن بھائی چچا سب پریشان اپنے بیٹے کو کریا کریا شہر شہر ڈھونڈ رہے ہیں. آپ سوچئے نا کہ ٹین ایجر بچہ ہو اور گھر سے وہ کسی نے اغوا کر کے بیچ دیا ہو تو اس کو ماں باپ کی یاد کتنا ستاتی ہو, بھائی بہن کتنے یاد آتے ہوں گے, اپنے یار بیلی سجن کتنے یاد آتے ہوں گے, وہ کیا کیا یاد کرتا ہوگا. خیر باپ اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا مکہ میں پہنچ گئے, پہچان لیا, آئے حضور کے پاس. عرض کرتے ہیں سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں, جو چاہیے لے لے ہمارا بیٹا ہمیں دے دے. آپ نے فرمایا اچھا تم زید کے بابا زید کے چچا ہو, میں کچھ بھی نہیں لیتا, تم جاؤ زید سے پوچھو جانا چاہتا ہے تو مفت میں لے جاؤ, جانا چاہتا ہے. حضرت زید بن حارثہ کے والد اور ان کے چچا خوش خوش حضرت زید کے پاس آئے. کہا بیٹا تیرا مالک تو بہت سخی ہے, بہت سخی ہے, اس نے تو 1 ٹکا بھی ہم سے نہیں مانگا, فری میں تمہیں آزاد کر دیا ہے. ماں گھر میں انتظار کر رہی ہے, بہن بھائی تیرا انتظار کر رہے ہیں, بیٹا جلدی تیار ہو لو چلے واپس. حضرت زید بن حارثہ آنکھوں میں آنسو لا کے کہتے ہیں ابا جی آپ جائیں میں نہیں جاؤں گا, ان کے صدقے میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. کہا بیٹا تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے. لفظ سنیے ذرا, اتختار الحریۃ علی العبودیہ. ان کو بیٹا تو آزادی کو قربان کر رہا ہے غلامی پر, اور تو کہتا ہے میں غلام ٹھیک ہوں, آزادی نہیں چاہیے, کیسی بات کر رہے ہو. حضرت زید بن حارثہ نے تڑپ کے کہا, انہوں نے کہا یہ غلامی کسی عام انسان کی غلامی نہیں ہے, یہ جس کی غلامی ہے اس پر کائنات کی ساری آزادیاں ان کے صدقے. کیا بات. دوسرے حضرت زید غزوہ بدر میں 70 بڑے بڑے کافر سرداران قریش قتل کر دیے گئے تو حضرت زید ان کے ہتھے چڑھ گئے. زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہتھے چڑھ گئے. اب 70 اپنے سرداروں کا غیظ و غضب غصہ انتقام نفرت کافروں کے دل میں تھی. انہوں نے لا کے حضرت زید کو سولی پہ چڑھا دیا, صلیب پہ لٹکا دیا. لٹکا کے فرض نہیں, وہ صلیب پہ چڑھانا یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پاؤں باندھ دیتے تھے, بعض اوقات میخے ٹھوک دیتے تھے. اب وہ بندہ بے بس سامنے یوں لٹکا ہوا ہے اور سامنے والے جی بھر کے اس سے انتقام لے رہے ہیں. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی تھوک پھینک رہا ہے, کوئی اس کو چھری مار رہا ہے, کوئی اس کو تیر مار رہا ہے, کوئی اس کی بوٹی کاٹ رہا ہے خنجر سے. اس کیفیت میں تڑپا تڑپا کے مارتے تھے, تڑپا تڑپا کے مارتے تھے. حضرت زید بن دسینہ صلیب پہ لٹکے ہوئے ہیں, فوارے خون کے پھوٹے ہوئے ہیں, گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے کٹ رہا ہے. حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوتے, پاس آئے اور کان میں آ کے کہتے ہیں زید آج تو دل کرتا ہوگا نا کہ میں کس کھاتے میں پڑ گیا, کاش میں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتا اور میری جگہ پہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ. آج جان جا رہی ہے, آج تو دل کرتا ہوگا نا. مدہوش تھے, خون بہ رہا تھا, جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا, تمام جسم لو لو تھا. یہ سنا تو عاشق کی غیرت جاگ اٹھی. ان کا او ابو سفیان تو نے کیسی بات کر دی, تو کہہ رہا ہے کہ اس ٹکڑے ٹکڑے جسم میں میں رحمت کونین کے بارے میں یہ سوچوں گا. فرمایا اس سے ڈبل ٹکڑے کر دو اور اس کے مقابلے میں مجھے یہ کہو گا کہ مصطفیٰ کریم کے مبارک تلووں میں کانٹا چھپ گیا ہے, میں حضور کے تلووں میں کانٹے کا چونا بھی برداشت نہیں کرتا. مجھے وہ ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر میرا جو کٹ جائے, لگا کر ٹھوکرے کوئی تماشا سب کو دکھلائے, یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چھپے. میں تو کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے ان کے صدقے. یہ کیا ہے؟ ان کے صدقے. دوستان عزیز, جزاک اللہ خیر. دوستان عزیز, میں پیغام کی طرف پلٹ آیا. رحمت کونین کی بارگاہ, صحابہ کا کمال ادب, کمال ادب.
حدیث پاک اٹھا کے دیکھیے، حدیث پاک میں صحابہ حضور کی مجلس میں یوں بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے سر پہ آگے پرندہ بیٹھ جائے تو آپ پھر حرکت نہیں کرتے کہ یار یہ اڑ نہ جائے، اور پرندہ بھی تب بیٹھتا ہے جب وہ یہ دیکھ لے کہ یہ کوئی حرکت کرنے والی شے نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے میں مجھے کوئی پکڑے جانے کا نقصان اور اندیشہ نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں غلام یوں بیٹھتے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، اور ادب کا عالم یہ تھا کہ خدا کی قسم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اب لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، مشکات المصابیح کی روایت ہے، مشکات المصابیح کی بلایا اور بلا کے کہا صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ میرے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن نہیں گرنے دیتے، میرے سر کے گیسو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ سارے صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا سونے جو لگتے ہو، سونے جو لگتے سبحان من مونے جو لگتے ہو، دل نو چنگے جو لگتے ہو، سو ساڑا دل گوارا نہیں کرتا کہ تھوڑی نسبت والی کوئی شے زمین تے ڈگ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا، اور آج 14 صدیوں بعد اس مسجد میں بیٹھنے والے حضور کے عاشقوں کے لیے وہی پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو اس لیے نہیں کرنے دیتے؟ کہا جی حضور۔ کہا تمہارا دل نہیں کرتا میں بھی تم سے پیار کروں؟ تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تمہارا دل نہیں کرتا میں بھی تم سے کیا کروں؟ پیار کروں۔ آقا جی کرتا ہے۔ فرمایا پھر ایک کام کر لو، میں تم سے پیار کروں گا۔ میں مشکات کی حدیث کو مختصر کر کے اس میں سے ایک پوائنٹ صرف لے رہا ہوں۔ کہا تم ایک کام کر لو، میں تم سے پیار کروں گا۔ صحابہ نے کہا حضور حکم فرمائیں۔ فرمایا سچ بولا کرو میں تم سے پیار کروں گا، سچ بولا کرو میں تم سے پیار کروں گا۔ یہاں بھی ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں۔ ہمیں وہ میٹھا میٹھا پیار اچھا لگتا ہے، میٹھا میٹھا پیار اچھا لگتا ہے جس میں ہمارے نفس کی تسکین ہو، جس میں ہمارے کانوں کی لذت ہو، جس میں ہمارے ہاتھوں میں لنگر ہو، جس میں ہماری جیبیں گرم ہو جائیں، وہ پیار بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن جس پیار کے لیے ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے، لیکن ہم بھی محفل سجاتے ہیں، میں نے یہ حدیث ہے، میرا دل کرتا ہے کہ محفل نعت میں اس حدیث کے علاوہ کوئی خطاب کیا ہی نہ جائے، کیا ہی نہ جائے۔ ریاض الجنہ میں محفل نعت تھی، آقا کرسی صدارت میں تھے، پڑھنے والے حضرت حسان ابن ثابت تھے، اور نعت کیا پڑھ رہے تھے؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ گھول ستا میں خیش کبینہ ایک سونے تیرے ناموں قسم خدا دی مہی پیارا لگنے سب بابل ویر تے ماتوں عمر گزارا وچ قدماں دے ایک بار جے آکے ہاتھوں غلام فریدا میں دور نہ تھی سا تیری زلف دی ٹھنڈی چھاؤں۔ یہ محفل ہو رہی ہے، محفل ختم ہو گئی، آقا گھر آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا نے کہا کہ عائشہ ریاض الجنہ میں ابھی محفل ہو رہی تھی، تمہیں بتاؤں محفل کا نتیجہ کیا ہے؟ محفل کا نتیجہ میں اور میرے جیسے لوگ گھر میں جا کے جیب سے نا یہ نوٹس نکال کے یہ گنتے ہیں، 1 2 3 4 5 ہزار ہو گئے، ہم کہتے ہیں یہ محفل کا نتیجہ ہے، یہ محفل کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ گھر میں جا کے یہ گنتے ہیں کہ یار فلاں کی آواز بڑی اچھی تھی، فلاں کے ڈھولے بڑے اچھے تھے، فلاں کے مائکے بڑے اچھے تھے، فلاں کی فلاں شہر نے بڑا مزہ دیا، بڑا انجوائے کیا، کیا آواز تھی، کیا ترنم تھا، کیا ساؤنڈ سسٹم تھا، کیا لنگر تھا۔ ہمارے نتیجے یہ ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ تباہی بربادی ہلاکت کی راہ ہے۔ اصل راہ یہ ہے جو میرے کریم آقا نے بتائی۔ فرمایا عائشہ اس محفل نعت کا نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے؟ شفا و شفا، نعت پڑھنے والے کا دل اور نعت سننے والوں کے دل ہر گناہ کی بیماری سے شفا پا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا اور
میرا جملہ نہیں، آقا کا جملہ ہے، نعت پڑھنے والے کا دل اور نعت سننے والوں کے دل ہر گناہ کی بیماری سے کیا پا گئے؟ ہمیں یہ شفا نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں رات کو 3 بجے سوئیں اور صبح پھر 12 بجے اٹھیں، فجر کیا، ظہر کیا، عصر کیا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اج بھی کیتی جانے یا لوگ بھی پیتی جانے یا کھا کے مال یتیمہ لا پچ مسیتی آنے یا چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانے یا فرد بلائی بیٹھے یا نفلاں نیتی جانے یا وہ کرنو جا کے سارے سوچئے کی کیتی جانے. جب تک ہماری محافل و مجالس با مقصد نہیں ہوگی تب تک دوستان عزیز یہ ہمارے نفس کے بنائے ہوئے سامان ہیں جو ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور یہ نفس اتنا ظالم ہے کہ حضور سلطان العارفین نے کہا تھا صورت نفس ہمارے دی جی میں کتا گلر کالا. اللہ اکبر. یہ جو ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا ہے نا، نفس خواہشات نفس، سلطان العارفین کہتے ہیں صورت نفس ہمارے دی جی میں کتا گلر کالا ہو، پونکے ٹونکے لہو پیوے منگے چرب نوالا ہو، کھپے پاسیوں اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو، اے بدبخت ہے بڑا ظالم اللہ کرسی ڈالا. دوستان عزیز بس آخری میرا پیغام اور مجھے اجازت دے، اللہ رب العالمین آپ کی اس مسجد کو ایسی سنجیدہ محافل عطا کرے. آپ ہی لوگ ہیں، میں آیا تھا تب بھی آپ ہی بیٹھے تھے اور اب بھی آپ ہی بیٹھے. علامہ نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ 400 بدل جائے، اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. حضور قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی کیا پیغام سناتے رہے کہ لوگوں آرزویں بدلو، آرزویں بدلو، آرزویں بدلو. آرزو تڑپ والی پیدا کرو، تڑپ والی پیدا کرو. علامہ نے کہا تھا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کو کوئی بہتر نہیں کرتا، کوئی ان کی کیئر نہیں کرتا، پھر خاکے بنتے ہیں، مذاق اڑتے ہیں، استہزاء اڑائے جاتے ہیں. اور جس قوم کے جوانوں کی خودی صورت فولاد ہوتی ہے، جرت ہے کسی کی کہ اس جوان کے سامنے کوئی زبان کھولنے کی ہمت کر سکے. ہمارے اندر علامہ نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، ہمیں وہ خطیب چاہیے جن کا کلام ہمارے دل کو لبھائے، اچھا لگے، اٹریکٹ کرے، مگر لذت شوق سے بے نصیب. اس میں شوق کی لذت کوئی نہیں ہے، شوق کی لذت کوئی نہیں ہے. شوق کی لذت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو آگ پر کھولتے ہوئے پانی میں پھینکنے کے لیے روم کے عیسائی جب لے کے چلے نا تو آپ دھاڑی مار مار کے رو پڑے. جوانوں کو میں مخاطب ہوں، شوق کی لذت کیا ہوتی ہے؟ لذت شوق، شوق تقاضا. وہ کیا ہوتا ہے؟ لے کے چلے، آگ جل رہی ہے، پانی کھول رہا ہے، پھینکیں گے ابھی جان چلی. حضرت عبداللہ بن حذافہ دھاڑی مار مار کے رو پڑے. بادشاہ نے کہا واپس لے آؤ، ڈر گیا ہے. اس کی ایک آفر تھی کہ یہ کرو. ان کا عبداللہ پتہ چلا جان کتنی عزیز ہوتی ہے، موت سامنے دیکھ کے دیکھا کس طرح چیخیں نکلی ہیں، دھاڑیں نکلی ہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اور گرجدار آواز سے کڑک کے کہا، تڑپ کے کہا، ان کا او بادشاہ میں مرنے سے نہیں ڈرا ہوں، میں تو رب سے شکوہ کر رہا ہوں، مولا تیرے محبوب کے نام پہ جان قربان کرنے کا وقت آیا ہے تو دکھ رہے گا کہ میری جان ایک ہے، میری جان ایک ہے. اتمنى ان يكون عدد شعری انفس فخرج نفسا. کہتا میں رب سے کہہ رہا ہوں مولا مزہ تو تب آتا کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے نام میں قربان کرتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب.
बयां इसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जब राख के ढेर हो तो फिर लोग उसको यूं ही हवाओं में उड़ाते फिरते हैं, और जब इश्क का भामर जल रहा हो ना तो फिर आवाज गूंजती थी सरजमीन पाकिस्तान पर, और अमेरिका में बैठा हुआ बातिल काम चाहता था कि कहीं आग हमें जला के साथ न कर दे। मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती है गुफ्तार, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती है हवाल, वो मर्दे मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो जिसके रगों पे में फकत मस्ती है किरदार। अहले सुन्नत व जमात को मस्ती गुफ्तार नहीं चाहिए, मस्ती किरदार चाहिए, कि किरदार ऐसा मिल जाए कि नौजवान कहे कि मेरे झोली में जो कुछ है वो भी उनके सदके, और मेरी जितनी बाकी जिंदगी है वो भी उनके सदके। अल्लाह को ये शऊर अता करे।